السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان پروگرام پی کے پوچھتا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، محمد اسحاق صاحب ایک دفعہ پھر میرے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ جو گندم کا کوٹا ہے اس کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ لبرل تو نہیں کیا گیا اس کو، لیکن عوام کے لیے جو مشکلات ہیں اس کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہے، تو وہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا اسحاق صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا کرم ہے جی۔ اچھا یہ بتائیے گا یہ کیا ماجرا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ پہلا جو پروگرام کیا تھا ہم نے غالباً 3 ہفتے پہلے، جی جی جی، وہ لبرل کوٹے کے حوالے سے ہے۔ جی جی، مطلب یہ ہے کہ گندم جو ہے اس کا اجرا جو ہے اوپن کیا جائے، ملوں کو زیادہ دیا جائے، یہ موقف تھا ان کا۔ اس کی مخالفت میں اتنے لوگ آئے ہیں سامنے کہ کئی لوگوں نے اب فون بھی مجھے کیے، رابطے کیے ہیں، اور عوامی رائے یہ کہتی ہے کہ لبرل کوٹا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا مطلب کیا خرابیاں اس کے اندر؟ اس کے اندر خرابی یہ ہے کہ اس میں اجرا پر سرمایہ دار مل مالکان اپنی مرضی سے آٹا فروخت کریں گے۔ جو ایک بات یاد رہے، اچھا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے مشاہدہ کیا ہے بچپن سے لے کر اب تک یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے۔ جو ہم آگے کی طرف سردی کی طرف بڑھتے جائیں گے گندم کم ہوتی جائے گی، گندم کم ہوگی تو جن لوگوں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کا ناجائز استعمال ہوتا رہے گا۔ یہ عین ممکن ہے، بلکہ بالکل سچ کے قریب ہے یہ۔ اور تو اس میں ایک عوامی رائے یہ ہے کہ سرکاری جو گندم کا کوٹا ہے نا وہ جلد از جلد اجرا کیا جائے اور عوام کو دونوں ہاتھوں سے نہ لوٹا جائے۔ گندم محکمہ داموں فروخت کر کے امپورٹر کا فائدہ نہ کیا جائے، عوام کا فائدہ کیا جائے۔ عوام بہت مشکل میں ہے، جائے گی تو یہ جو گندم ان کے پاس پڑی ہوگی وہ مہنگی کر کے بیچیں گے، مہنگی کر کے بیچیں گے۔ ملوں کو گندم کا کوٹا جو ہے وہ باڈی کی گرائنڈنگ کے کیپیسٹی کے حساب سے دیا جائے۔ اگر ایک مل بڑی ہے اس کو آپ کیپیسٹی کے حساب سے دیں، لیکن جو ہے لبرل کرنا وہ خطرناک ہے۔ اچھا یہاں جو وافر مقدار میں کچھ گندم آپ کی ملک میں بھی ٹھیک ہوئی تھی، اس کے چکر میں نہیں ابھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ میرے پاس اس کی تفصیل ہے، اچھا لیکن امپورٹ بھی کی ہے گندم تو ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن اب اس کو سرکاری کوٹے میں ڈیلے کیوں کی جا رہی ہے؟ اس سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں؟ اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے کہ آپ کو آٹا جو ہے زمین پر میں آسمان پر بھی نہیں مل رہا ہے۔ ابھی کچھ لوگ اتنی مشکل میں ہیں وہ خرید ہی نہیں سکتے، ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے۔ اور دیکھیں آپ، زندگی اور اس کا روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اناج کی ضرورت ہے، گندم کی ضرورت ہے، آٹے کی ضرورت ہے، باقی چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ اس میں سے اب اگر لبرل کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی مقرر کردہ مقدار سے میدا چوکر نکال کر یہ جو اجارہ داری منافع خوری کریں گے، یہ بات نہیں آنے والے۔ ای او بی اے کے بھی یہی مسئلہ تھا، 10 سال پرانا کیس ہے، کہتے ہیں اب کمپریشن ہو گئی ہے جی، وہ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، آپ کا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن کرپشن کا ایک ریکارڈ ہے۔ میں عرض کرتا جاؤں کہ آپ کا ملک 7واں بڑا زرعی ملک ہے، صحیح، گندم کا نہ ملنا، عوام کا اس طرح بھوکے مرنا، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو اتنے بااختیار ہیں اور اتنی ڈٹائی سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ ان کو روکنے ٹوکنے والی وہ حیثیت کیوں نہیں ہے؟ ہمارا نظام عدل کیا کمزور ہے؟ میں یہ اس پر بھی نہیں کہوں گا، لیکن یہ عوام کے سوچنے پر مجبور ہیں کہ غذائی ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے، ملک غیر مستحکم اور عوام بے چینی کی کیفیت سے باہر نہیں آ سکتے انلیس کہ اس کے متعلق کوئی صحیح پالیسی اختیار نہ کی جائے۔ لبرل کی بات نہیں ہے، اس کوٹے کو جو جاری ہے آپ کیپیسٹی کے حساب سے دے رہے ہیں وہ دیں، لیکن ایک بات اور آپ سے میں شیئر کروں گا، عوام سے شیئر کروں گا، عوامی رائے کا میں احترام کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے مجھے فون کیا اور بتائی اپنی مشکلات، یہ انہوں نے کون پریشان کیا، مجھ پر نہیں کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ غذائی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جو کوٹا ہے
कैपेसिटी के हिसाब से उस हिसाब से ही देते ने। और उसको एक बात है कि वो गंदम का जो वीट आटा है वो मिलों से, फ्लोर मिलों से उठाया जाता है और उसे डीलर उठाते हैं, डीलर आगे दुकानदारों को फरोख्त करते हैं। सही। जब उसमें से जो वक्त आगे गुजरता जाएगा, मैदा, फैन, सूजी, ये चीज़ें जो है ना महंगी अगर फरोख्त होंगी, लिबरल की शक्ल में जो उन्हें सहूलत मैसर आएगी, एक जो इस मुल्क पर दिलचस्पी नहीं रखते, वो सिर्फ अपने मफाद से गर्द रखते हैं, तो ये अवाम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये कहूँगा कि आर्मी ग़िज़ाई ज़रूरत के लिए पूरी करने के लिए कोशां है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ये मुल्क को बहरान से निकाल रहे हैं। आप देख लें, मैंने 2 महीने पहले कहा था कि आप इसका रिजल्ट जल्दी देखेंगे, वो आपके सामने आ रहा है। आज भी ये डीज़ल के और पेट्रोल के रेट कम हो रहे हैं। ये इससे देखें, डीज़ल भी कम होता है तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन में आसानी आती है, ग़िज़ाई ट्रांसपोर्ट आपकी गंदम या जो भी है वो आसानी हो जाती है, तो रेट कम होते हैं तो आवाम को उसको फ़ायदा पहुँचता है। उसको हर महीने एट द एंड ऑफ द मंथ ये बताया जाए, महकमा फूड बताया कि गंदम कितनी निकल चुकी है, कितनी बकाया रह गई है, ताकि चेक एंड बैलेंस कायम रह सके। चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो फिर ये होता रहेगा। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने सुना, मेरे साथ मौजूद थे मोहम्मद इसहाक साहब। इनकी बातें आप सुनते रहते हैं और आज भी इनका कहना यही है कि जो गंदम का जो कोटा है उसके हवाले से हुकूमत को होश के नाखन लेने होंगे, क्योंकि अगर ऐसे होता रहा तो जो गरीब बंदा है वो बिल्कुल पिस के रह जाएगा, क्योंकि जूं जूं सर्दी आगे बढ़ेगी तो ये जो कोटे वाले हजरात हैं ये जो गंदम को ज़ख़ीरा करेंगे और ज़ख़ीरा करने के बाद जो बाद में जो है ना वो महंगे दामों जो गंदम है वो फ़रोख्त करेंगे और उसका सारा बोझ जो है वो गरीब आदमी पड़ेगा। और मेरी गुजारिश है हुकूमती नुमाइंदों से, जो आला हकाम है, आर्मी चीफ साहब हैं, उनसे गुजारिश है कि खुदारा अवाम के हाल पर रहम किया जाए और ये जो कोटे वाला मामला है इसको फिलफौर सॉल्व किया जाए, ताकि गरीब आदमी जो आटा है जो आज आसमानों की बुलंदियों पर उसकी कीमतें पहुंची हुई हैं, वो गरीब आदमी भी आटा खा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।